طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بار بار یہ دعا کر رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا۔ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ گزشتہ جمعہ جو عنوان لے کر کے آپ کے سامنے روبرو ہوا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں، آج امت مسلمہ، آج یہ امت خرافات میں کیوں ڈوبی ہوئی ہے، دین سے دور کیوں ہے، چاہے نوجوان لڑکے کا معاملہ ہو یا لڑکیوں کا معاملہ ہو، بڑے عمر رسیدہ آدمی کا معاملہ ہو یا عورت کا معاملہ ہو، چاہے چھوٹے بچے کا معاملہ ہو، ہم سب دین سے دور کیوں ہیں؟ ایک بڑا ہی اہم سوال بھی ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دین سے دور ہونے کی اہم وجہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے اسلام، اس کی ویلو کو، اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دن میں آپ رات و دن 24 گھنٹہ محنت کریں، کسی اور طریقے پر، کسی اور راستے پر، کسی اور منہج پر جا کر کے آپ اللہ کو اگر تلاش کریں اور پوری طاقت، پوری انرجی اس میں صرف کر دیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام سے دوری اختیار کر کے، اسلام سے اپنے آپ کو دور کر کے اگر یہ چاہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے وہ دین، وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ انرجی کا صرف کرنا، وہ طاقت لگانا سب بیکار ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں دیکھیے، ایک آکار بنا ہوا ہے، جگہ جگہ ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، لنگ آکار بنا ہوا ہے، لوگ سالانہ طور پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور دودھ نہ جانے کروڑوں دودھ اس ایک آکار پر بہا کر کے، اور اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں، اپنی پوری طاقت، پورا علم اور پوری نالج وہاں جا کر کے بیکار کر دیتے ہیں۔ دنیا کی حالات کو دیکھ کر کے یہ اسلام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خرافات سے بچا کر کے، ان جاہلانہ اور مشرکانہ عقائد سے بچا کر کے، ان کافرانہ عقائد سے بچا کر کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
میرے بھائیوں، آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ آج ہم دین سے دور اس لیے بھی ہیں کہ آج ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، دین اور دنیا دونوں کو بانٹ دیا ہے۔ نماز ہے تو اس کا تعلق دین سے ہے، کاروبار ہے تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، روزہ ہے تو اس کا تعلق دین سے ہے، شادی بیاہ ہے تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، حج ہے تو اس کا تعلق دین سے ہے، اور رسومات اور رواج جو ہم بچے کے پیدا ہونے کے بعد شادی بیاہ میں عورتیں اور خرافات کے موقع پر ادا کرتے ہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں۔ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ یہ تقسیم، یہ ڈیوائڈ کرنا، یہ دین الگ دنیا الگ، یہ تقسیم کرنا ہی غلط ہے۔ اور کیوں غلط ہے؟ دین الگ دنیا الگ اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو غلط کیوں ہے؟ یعنی جہاں دین ہے وہاں دنیا نہیں ہے، اور جہاں دنیا ہے وہاں دین نہیں ہے، تو یہ تقسیم سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ایک بڑی جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس دعا کو حج اور عمرہ کرنے والے خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں کوئی اور دعا نہیں پڑھتا ہے، بلکہ جو دعا وہاں پر بار بار پڑھتا ہے وہ یہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ ایک حج کرنے والا، ایک عمرہ کرنے والا طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بار بار یہ التجا کر رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب نار سے بچا۔ تو اگر دنیا دین سے الگ ہوتی تو ہم یہ دعا نہ کر رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ میرے بھائیو، اسلام نے اگر سود کو حرام کیا ہے، اسلام نے حرام کام کو حرام کیا ہے، آپ غور کریں گے اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، اسلام نے جہاں حرام کیا ہے تو وہاں پر اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے، حلال ذرائع ہیں، حلال ذرائع میں آپ خوب کمائیں، منع نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی لمٹ نہیں رکھا ہے کہ آپ اتنے تک کما سکتے ہیں۔ یہ جو ڈیوائڈ ہم نے کر دیا ہے، دین الگ دنیا الگ، حالانکہ اسلام نے ڈیوائڈ نہیں کیا ہے، اسلام نے ملایا ہے دونوں کو۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو نصیحت کرتا ہے۔ قارون کے بارے میں سنا ہوگا کہ بہت خزانے کا مالک تھا، ان کی خزانے کی جو کنجیاں چابی ہے کئی طاقتور پہلوان نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قارون کو نصیحت کرتا ہے کہ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ کہا کہ قارون، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، وَفِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خزانہ دیا ہے اس سے آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کا جو حصہ ہے اس کو بھول نہ جانا۔ یعنی جو خزانہ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کی گھر کی تیاری کر، اور دنیا کے جو حقوق ہیں اس کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ دنیا کے حقوق سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے حقوق سے مراد اپنے نفس کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، آپ کے گھر مہمان آئے اس پر خرچ کرنا ہے، دین کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مساجد و مدارس میں خرچ کرنا ہے، اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں خرچ کرنا ہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور مخلوق پر احسان کر، نیکی کر جیسا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔
کنجوسی مت کر, بخل سے کام مت لے. اللہ نے دیا ہے, اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے خزانہ دے کر کے, تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تو بھی مخلوق کے اوپر نیکی کا معاملہ کر, احسان کا معاملہ کر. میرے بھائیوں, تو یہ ڈیوائڈ کرنا یہ سراسر غلط ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. بیوی بچوں کی تربیت, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا, اس کا تعلق دین سے ہے, دنیا سے نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک بڑے ہی مزیدار واقعہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا. ایک مرتبہ ان کا بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنایا تھا, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان ملنے کے لیے آئے تو اتفاق سے ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں تھے, ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ عنہ گھر پہ تھی. ان کو خستہ حالی میں دیکھا تو پوچھا کہ ماشاء کا یہ تمہاری کیا حالت بنا رکھی ہے. یہ پردے سے آیت کے نزول کے حکم کو پہلے کا معاملہ ہے. کہا کہ تم اس طرح تیل نہیں لگاتی ہو, بن سور کر نہیں رہتی ہو, میں نے کچھ کپڑے میں کیوں ہو, ماجرا کیا ہے, کیا حالت بنا رکھی ہو. تو ام درداء ابو درداء کی بیوی نے کیا جواب دیا کہ ہم کس کے لیے تیل لگائیں, ہم کس کے لیے سجے سوریں, ہم کس کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. تمہارے بھائی کو تو رات میں تہجد سے فرصت نہیں ہے, دن میں روزہ رکھنے سے فرصت نہیں ہے, تو ہم کس کے لیے تیار ہیں. کچھ دیر بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر پہ آئے, کھانا لگایا, کھانا کھانے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے تیار ہیں. ابو درداء کو کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی کھاؤ. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ جواب دیتے کہ میں روزے سے ہوں, آپ کھائیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے ہم نہیں کھا سکتے ہیں. زبردستی نفلی روزہ تھا, ان سے توڑوایا, دونوں کھانا کھائے. رات ہو گئی, رات کھانا کھائے, عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے. ابھی کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تہجد کے لیے اٹھے. سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں ابھی سو جاؤ. پھر کچھ دیر سوئے, پھر اٹھے کھڑے ہوئے کہ نماز تہجد پڑھے. پھر سلمان فارسی نے منع کیا, کہا کہ نہیں ابھی اور سو جاؤ اور تھوڑی دیر بعد اٹھنا. پھر تیسری پہر یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد پھر اٹھے اور دونوں نے نماز تہجد ادا کی. اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا کہ اے میرے دوست, اے میرے بھائی ابو درداء سنو, تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے, تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے, اور تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے. تم روزہ بھی رکھو اور روزہ چھوڑو بھی, تم اللہ کی عبادت بھی کرو اور سوو بھی, یہ تمہارا حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے. میرے بھائیوں, بیوی شادی کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور ایک راہب کی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے گوشہ مشین اختیار کر لینا کہ بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کے حقوق سے کوئی مطلب نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ دینی تعلیمات نہیں ہے, اسلام نے اس سے روکا ہے. اس کے بعد یہ ماجرا دونوں کے ساتھ ہوا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ رکھتے ہیں کہ سلمان نے مجھے روکا اور اس طرح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدقہ سلمان, سلمان نے سچ فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ حقوق تربیت کا, بیوی بچوں کے حقوق کا دین سے جڑا ہوا, یہ الگ نہیں ہے, اس لیے ڈیوائڈ کرنا غلط ہے. آج دین سے ہم دور ہیں, اس لیے دین الگ دنیا الگ کر کے ہم نے تقسیم کر دیا ہے, بانٹ دیا ہے, حالانکہ دونوں کو اسلام نے جوڑا ہے. آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ دین سے دور اس لیے ہیں کہ آج ہمارے سماج کا, آج ہمارے ایجوکیشن کا جو ماحول ہے وہ دو طریقے کے ہیں, ایک دینی تعلیم ہے, ایک عصری تعلیم. آج آپ کے بچے سینٹ زیویئر میں پڑھ رہے ہیں, آپ کے بچے لٹل چیمپئن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے بچے کرائسٹ چرچ میں آپ پڑھ رہے ہیں, ریان میں پڑھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ماڈرن تعلیم, جدید تعلیم, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. پڑھیں, آگے بڑھیں, ترقی کریں. لیکن میرے بھائیوں, کیا ہم نے غور کیا ہے, کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کا بچہ کنوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے, آپ کے بچے کا وقت اگر دیکھا جائے پورا اسکول, ٹیوشن اور دیگر ہوم ورک وغیرہ
تو 50 سے لے کر کے 70% وقت اسکولوں میں اور ان تعلیمات میں لگ رہا ہے. اب ان کی زندگی کا جو وقت بچا ہوا ہے, جو حصہ بچا ہوا ہے, وہ 30% بچا ہوا ہے. ان 30% کے اندر کیا آپ اپنے بچوں کو جو دینی معلومات دینی چاہیے کیا آپ انہیں ادا کر رہے ہیں؟ دینی تعلیمات آپ مہیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں دینی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں دے پا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بچہ گریجویشن کر لیتا ہے, پلس 2 کرنے کے بعد گریجویشن کر لیتا ہے, کالج چلا جاتا ہے, لیکن دین کہیں نظر نہیں کر رہے ہیں. دینی تعلیمات آپ مہیا کر رہے ہیں, آپ انہیں دینی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں دے پا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بچہ گریجویشن کر لیتا ہے, پلس 2 کرنے کے بعد گریجویشن کر لیتا ہے, کالج چلا جاتا ہے, لیکن دین کہیں نظر نہیں آتا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں, باپ کو بڑا فخر ہے کہ میرا بچہ سینٹ زیویئر میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ کانوینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, ہاسٹل میں رہ کے پڑھ رہا ہے. کتنے ایسے نوجوان مسلم بچے ہیں جو 5 وقت نماز کی دور کی بات ہے, جمعے کی نماز ادا نہیں کرتا ہے, جمعے کی نماز ادا نہیں کرتا ہے. اس سے زیادہ شرم اور افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ باپ کو بڑا فخر ہے میرا بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارے جو تعلیمی سسٹم ہے, ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے, تعلیمی نظام ہے, ہم نے اس نظام کے اندر دینی تعلیم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. بچے کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے کہ دینی تعلیم حاصل کریں. آج ہمارے سماج کی یہاں سوسائٹی کے سامنے دو چیزیں ہیں, 2 صورتحال ہیں, 2 تصویر ہیں. دینی تعلیم کا مطلب جانتے ہیں؟ دینی تعلیم کا مطلب ہے کہ جامعہ سلفیہ بنارس, دینی تعلیم کا مطلب ہے جامعہ منصورہ مالیگاؤں, فیض العلوم سینی. آج ہمارے سامنے یہ 2 تصویریں بنی ہوئی ہیں. دینی تعلیم حاصل کروانا ہے تو وہاں بھیجنا پڑے گا. میرے بھائیوں, آج شریعت کا قانون اگر غور کر کے دیکھیں 2 صورتیں, 2 تصویریں ہیں, ایک عالم صاحب کی یعنی مولوی صاحب کی, اور ایک غیر عالم کی غیر مولوی کی. مولوی صاحب ہے, عالم صاحب ہے, تو ان کے پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے. مولوی صاحب ہے, عالم صاحب ہے, تو چہرے پہ داڑھی ہونی ہی چاہیے. غیر عالم ہے, کپڑا جیسے پہنے چلے گا, داڑھی رکھے نہیں رکھے چلے گا, اسلام پر دین پر عمل کرے نہیں کرے چلے گا, کیونکہ مولوی نہیں ہے, کیونکہ وہ عالم دین نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ ہم نے کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ یہ آپ نے ہم نے کہاں پڑھا ہے کہ ایک عالم ہے تو دین پر عمل کرے گا, ایک عالم ہے تو دین کا قانون اسی کے اوپر لاگو ہوگا. ہم عالم نہیں ہیں, ہماری زندگی جیسے ہم چاہیں گزارے, یہ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ ہماری تعلیم, یہ ہمیں کہاں سیکھ ملی ہے میرے بھائی؟ تو ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بچپن ہی سے دینی ماحول بچوں کو بڑے ہو جاتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, وہ تعلیم نہیں مل پاتی ہے جو ملنی چاہیے. اس پر سماج کو, سوسائٹی کو, معاشرے کو, شہر واسیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم 70% تو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں, دینی تعلیم کا جو حصہ بچا ہوا ہے 30%, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, میں یہ مانتا ہوں کہ اسکول کے اندر اسلامی تعلیمات کا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن کیا آپ اپنے گھر میں یہ تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں ایک اچھے عالم کو بلا کر کے ایک معاشرے کی, سوسائٹی کے اندر ایک ایسا حلقہ اور ایک مدرسہ بنا کر کے کیا آپ دینی تعلیم کا مہیا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی سوچ کو بدلنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں, آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ دین سے دور اس لیے ہیں, آج ہمارے گھروں کے اندر دینی بات نہیں ہو رہی ہے, گھر میں دین کا چرچا نہیں ہو رہا ہے, پولیٹکس پر بات ہو رہی ہے, سیاست پر باتیں چل رہی ہے, فلاں اسٹیٹ میں فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں الیکشن ہونے والا ہے, ان کا پوزیشن مضبوط ہے, وہ جیتنے کے کگار پر ہے. نوجوان لڑکے
अरे इनका तो कहना ही क्या है, कौन सी नई मूवीज रिलीज होने वाली है इस पर इनका डिस्कस है। हमारी माएं बहनें माफ कीजिएगा, यह हकीकत भी है, उनको बातें करनी है तो टीवी के सीरियल में और जो नंगे प्रोग्राम आते हैं उन पर उनको चर्चा करनी है, उन पर बातें होनी है। हाँ, फला सीरियल में फला एक तरह अदाकारा ने ऐसे सूट और लहंगा पहनी थी, हम अपने भाई की शादी में ऐसे ही बनाएंगे, उनकी तो बात ही छोड़िए। यह हकीकत है हमारे समाज का। आज घरों के अंदर दीनी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, दीन की बात होती है, कब होती है? उस वक्त होती है जब हमारे घर में कोई इंतकाल कर जाए। मुंह ढकना चाहिए या नहीं चाहिए, आंख कब बंद करनी चाहिए, सर किधर हो, पैर किधर हो, गुस्ल कैसे देना चाहिए, कफन कैसे पहनाना चाहिए, उस वक्त हमारे घरों के अंदर दीन की चर्चा होती है, दीन की बातें होती हैं। हाँ, उस वक्त भी होती है जब हमारे घर से कोई हज उम्रा करने वाला जा रहा होता है, उस वक्त हम दीन की बातें होती है। मेरे भाइयों, ये सोच बदलिए, क्या हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? हमारे घर से जब कोई जनाजा निकले उस वक्त हम दीन के बारे में डिस्कस करेंगे, उस वक्त हम दीन के बारे में बातें करेंगे? नहीं मेरे भाइयों, दीन की बात तो घर में रोज होनी चाहिए, दीन के बारे में डिस्कशन रोज होनी चाहिए, कुरान की और हदीस की बात तो रोज होनी चाहिए। मेरी माएं और बहनें, सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों का, उम्मत मुस्लिमा की औरतों का जिक्र किया और उसके बाद यह हुक्म दिया है कि वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम अपने घरों में, उम्महातुल मोमिनीन की बात है कि तुम अपने घरों में जहां अल्लाह की आयात तिलावत की जाती है और हिकमत की तिलावत की जाती है, हिकमत से मुराद हदीस है, आयत से मुराद अल्लाह का कलाम है, वहां वज़कुरना, तुम अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती रहा करो। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात नहीं तो और क्या है, अल्लाह ताला ने औरतों को स्पेशल हुक्म दिया है कि अपने घर में दीन की बातें करती रहा करो, कुरान की तिलावत करती रहा करो, हदीस पढ़ती रहा करो, यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। आज कहां औरतों में कुरान पढ़ना और तिलावत कुरान करना, दीन के बारे में डिस्कस करना, दीन की चर्चा करना, कहां इसका एहतमाम हो रहा है मेरे भाइयों? बस कुछ घर है माशाअल्लाह, अगर 100 में देखें तो 5% घर होंगे जो इस तरह के माहौल है, नहीं तो शाद नादिर कोई घर ऐसा है जो इस तरह के माहौल जैसा होना चाहिए। तो दीन से दूर क्यों है? घरों के अंदर इस्लामी बातें, दीनी बातें नहीं हो रही है, इसकी सख्त जरूरत है, इसका हम एहतमाम करें, इंतजाम करें। मेरे भाइयों, दीन से आज हम दूर क्यों हैं? दीन से दूर इसलिए भी है कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, हमारे समाज का बहुत बड़ा तबका औरतों का है। औरतें दीन से आज दूर है और औरतों का दीन से दूर होना ये समाज के दूर होने की बहुत बड़ी वजह है। औरतों का दीन से दूर होना समाज के दीन से दूर होने की बहुत बड़ी वजह है। नहीं तो मेरे भाइयों, औरतें अगर अपना किरदार पेश करें, औरतें अगर किरदार की बुलंदियों पर पहुंच जाए तो फिरौन की बीवी आसिया बनती है, जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में करता है। औरतें अपने आला किरदार अगर पेश करें तो मरियम बनती है। औरतें अगर अपने किरदार को ऊपर तक ले जाए, अपने किरदार सही पेश करे तो हजरत फातिमा, हजरत खदीजा, हजरत आयशा बनती है रज़ियल्लाहु अन्हा। लेकिन औरतें अगर अपनी किरदार को पस्त कर दें, नीचे लेकर आ जाएं, तो मिस्र की बीवी जुलेखा बनती है, हजरत नूह की बीवी जहन्नमी करार पाती है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमी करार पाती है। मेरे भाइयों, आज समाज का बड़ा तबका औरतें दीन से दूर है, इसलिए हमारे समाज, सोसाइटी दीन से दूर है। ये काबिल गौर बात है, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। आज औरतों को गौर करना चाहिए इस बात पर कि औरतें आज क्या रोल अदा कर रही है समाज को सुधारने में, समाज की इस्लाह करने में। औरतें अगर माँ है तो माँ के हैसियत से उनका किरदार क्या है, औरतें अगर बेटी है तो बेटी के हैसियत से उनका किरदार क्या है, औरतें अगर बीवी या बहू है तो बीवी और बहू होने के हैसियत से उनका किरदार क्या है। आप जानते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में,
زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں، ان کے زیر سرپرستی میں مریم علیہ السلام مسجد کے ایک حجرے میں پرورش پا رہی ہے، ان کی تربیت وہاں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ باہر سے آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل ہے۔ دیکھنے کے بعد فوراً نوٹس لیا، فوراً پوچھا کہ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آیا ہے؟ ہم تو لا کر دیے نہیں، یہاں لانے والا کوئی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل آیا تو کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب کیا معلوم ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ برے واقعے میں نہیں جا رہا، اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ اور آپ کو سبق یہ مل رہا ہے، نصیحت یہ مل رہی ہے کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کا بیٹا گھر سے جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، باپ اس کی خبر رکھے، کتنے دیر کے لیے جا رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، باپ اس کی خبر رکھے۔ آپ کی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، کس سے اور کہاں کس سے ملنے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، ماں کو چاہیے کہ نوٹس کریں، خبر رکھیں۔ یا مسجد کے حجرے میں اور ایک نبی جو ان کی بھانجی لگتی ہے حضرت مریم علیہ السلام بے موسم پھل دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ پھل آیا تو کہاں سے آیا؟ میرے بھائیوں، عورتوں کو بھی چاہیے دین سے جڑے دینی تعلیمات حاصل کریں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہم جو دین سے دور ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، آج ہمارے دلوں میں کٹھورتا پن آ گئی ہے، ہمارا دل پتھر جیسا ہو گیا ہے۔ ہم جہنم کا ذکر سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ہم موت کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ہم مردے کو